اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہمارے ہاتھوں میں حضور تاج الشریعہ کے توسل سے سرکار مفتی اعظم ہند اور اعلی حضرت اور سلسلہ بسلسلہ سیدنا غوث اعظم تک تمام بزرگوں کا دامن ملا ہوا ہے۔ رب تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں دو چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ ابھی کاغذ دیکھا، نظام الاوقات جو بنا ہوا ہے اسٹیج پر، اس میں ایک لمبی فہرست علماء کرام اور خطباء کرام کی ہے۔ میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضور تاج الشریعہ اور باطل فرقوں کا رد۔ اس عنوان کے تحت مجھے کچھ دیر آپ کے درمیان رہنا ہے، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کے منافی اور مخالف ہیں، اور دونوں کا اجتماع اور اتحاد یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مثلا حرارت و برودت، ٹھنڈی اور گرمی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے۔ دن اور رات، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ طہارت اور نجاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طور پر ایمان اور کفر، حق اور باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث رسول فرماتی ہے۔ 1400 سال نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا بنی اور دنیا میں جب سے مخلوقات کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، حق اور باطل ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ غالباً اسی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تاریخ رہی ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابل رہے، دونوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکا۔ دنیا میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی منزل پر جب وہ پہنچتا ہے، خدا کی طرف سے اس کے اوپر کچھ احکام نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم خدا کی طرف سے ایک انسان کے اوپر جو نافذ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے خالق اور مالک کو تسلیم کرے۔ مگر اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے خدا کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تردید فرمائی اور 30 پارے میں متعدد جگہوں پر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منکرین خدا اور ایسے دہریہ لوگوں کی سرکوبی فرمائی اور ان کی تردید کی، اور بے شمار دلائل کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا کہ خدا ہے، وہ ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات اس طرح کے سنے ہوں گے کہ منکرین خدا نے اہل اسلام کو چیلنج کیا، علماء نے ان کا جواب دیا، ان کی سرکوبی فرمائی۔ تاریخ کے اوراق آپ پڑھ لیجئے، آپ کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جائے گی۔ ایک فرقہ پیدا ہوا خدا کے وجود کے انکار کرنے والوں کا، قرآن نے ان کا رد کیا، قرآن نے ان کی تردید فرمائی اور ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے مثالوں کو پیش کیا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو ایسی آیات ملیں گی جن کے ذریعہ خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے۔
زمین اور آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ خدا کے وجود کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے۔ اس کو دیکھیں، قرآن کریم 29ویں پارے میں ایک جگہ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کو دیکھ لو، فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر سے نظر اٹھا کر کے دیکھ، آسمان میں غور کر، خدا کے وجود کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مگر نہ جانے کتنی صدیوں سے آج تک ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس فرقے کا رد فرمایا، کوئی ایسے فرقے کی تردید فرمائی۔ ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی خدا مانتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے فرقوں کی بھی تردید فرمائی۔ ایک مقام پہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے بنایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ خدا نے بنایا۔ تو خدا کے وجود کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی قرآن کریم نے تردید فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مشرکین کو سمجھایا اور ان کے ذہن و دماغ میں توحید کا سبق بٹھانے کے لیے آپ نے اپنی پوری ظاہری زندگی کو صرف فرمایا، باطل فرقوں کا رد فرمایا۔ پھر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے چند انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کیا، بقیہ کا انکار کیا۔ اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو 1-2 گھنٹہ نہیں، صبح تک کا وقت بھی ناکافی ہو جائے گا۔ ایک طبقہ اس وقت پایا جاتا ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی تسلیم کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو خدا بھی کہتا ہے، خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم یہودی کہتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا۔ ایسے فرقوں کی بھی تردید قرآن کریم نے فرمائی۔ میں اس لیے ان کا اجمالاً ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آج باطل فرقوں کی کوئی تردید کرتا ہے تو بہت سارے ویل اپ ٹو ڈیٹ لبرل قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو جمہوری مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اگر باطل فرقوں کی تردید کوئی عالم ربانی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، باطل کی تردید، غلط باتوں کا رد کرنا یہ فتنہ نہیں ہے، یہ سنت خداوندی ہے، یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ پیدا کیا گیا ہوتا تو آج کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر نہیں پائے جاتے، ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا ہوتا۔ یہ تو اسلام کی سچائی ہے کہ اس نے طوفان کی سطح پر چراغ جلا کر توحید کا نعرہ بلند کیا، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر ہر منبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے باطل فرقوں کا رد نہ کیا جائے، اب تردید کا زمانہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے گمراہی ضرور سرایت کر گئی ہے۔ باطل فرقے کا رد کرنا قرآن سے سیکھیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، انہیں بلاؤ، انہیں دعوت دو حکمت سے، پختہ دلیلوں سے، مگر ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا وجادلہم، ان سے مجادلہ بھی کرو، اگر ضرورت پڑ جائے تو ان سے مجادلہ کر کے اپنی بات کو، اپنی سچائی کو ان کے سامنے سلیقے سے رکھو۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے، بتاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں فرمایا گیا۔ ایک آیت جس کی میں نے تلاوت کی، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو اس دنیا میں بھیجی گئی۔ آگے بہتر ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو نیکیوں کا تم حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اچھائیوں کی دعوت دینا، اچھائیوں کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور باطل کا رد کرنا، منکرات کی تردید کرنا، برائیوں سے روکنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہنر سکھایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان باطل پھیلنے لگے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے علاوہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، علماء ربانیین کا
ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول پاک فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدیہ تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، عرفان صاحب ہاتھ سے روکنے کی آپ کوشش مت کیجیے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، تو تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کی برائی کو بیان کر دے، اور اگر زبان سے بھی برا کہنے کی استطاعت اس کے اندر نہ ہو تو اپنے دل کے اندر برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. اس سے پتہ چلا رسول پاک کی حدیث نے بیان کر دیا کہ اگر برائی ہو تو جتنی استطاعت اور طاقت ہو اس کے مطابق برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، روکا جائے گا. اور علماء کی ذمہ داری تو اور زیادہ حدیث پاک میں بتا دی گئی ہے. چنانچہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل عند ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رسول پاک فرماتے ہیں جب گمراہی پھیلنے لگے، بدعتیں پھیلنے لگے، بدعقیدگی پھیلنے لگے، فتنے پھیلنے لگے، تو عالم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، علم کے ذریعہ اس بدعت کا خاتمہ کرے، اپنے علم کے ذریعہ فتنے کی سرکوبی کرے، اپنے علم کے ذریعہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے. فمن لم يفعل عند ذلك، اور فتنے پھیل رہے ہوں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، بدعتیں پھیل نہیں ہوں، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کام تردید کا نہیں ہے، اب کام لوگوں کے درمیان جا کر کے حق اور باطل کو ممتاز کرنے کا نہیں ہے. درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھاؤ، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. مرید کر لو، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں جا کر کے اوکھلی میں سر ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے جا کر کے برا بننے کی؟ اسی مزاج نے آج دنیا بھر میں صلح کلیت کو جنم دے دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم فلاں کے خلاف کہیں گے فلاں ہمارا مخالف ہو جائے گا، ہمیں گالیاں دے گا، ہمیں نہ جانے کیا کیا کہے گا. لیکن یہ در امتیاز ہے خاندان امام احمد رضا کا کہ 200 سال سے دوسرے باطل فرقوں کی گالیاں تو سن لیا، مگر رسول پاک کی عظمت پر آج آئے یہ کبھی اس خانوادے کو گوارا نہیں. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ خاتم المحققین نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے والد ماجد امام العلماء علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بریلی شریف میں بساط افتاء بچھائی، درسگاہ افتاء لگائی، اور فتویٰ نویسی کا آغاز خاندان امام احمد رضا سے شروع ہوا. آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے جب امام العلماء علامہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان نے اس کام کی طرف توجہ فرمائی. پھر آپ کے شہزادے علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے ایسا زبردست کام انجام دیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 کتابوں کا نام لے رہا ہوں. اس زمانے میں بھی قیام اور میلاد کے منکر پائے جا رہے تھے، اور وہ انکار کر رہے تھے کہ میلاد نہیں کرنی چاہیے، میلاد کرنا بدعت ہے، قیام نہیں کرنا چاہیے، قیام کرنا بدعت ہے. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے ایسے باطل فرقے کی تردید میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اذاقۃ الآثام لمانع المولد والقیام. یہ کتاب تقریباً 200 سال پہلے لکھی گئی، مگر آج تک پوری دیوبندیت اس کا جواب دینے سے عاجز ہے. آپ نے دوسری کتاب لکھی قمع المبانی، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے اصول بیان کیے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا ایک مولوی تھے. میں اعلیٰ حضرت کی بات کیا کروں؟ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اگر اسی کتاب کو لوگ سمجھ لیں تو مان لیا جائے گا کہ واقعی وہ علم والے ہیں. ایسی زبردست کتاب باطل کی تردید میں انہوں نے لکھی. جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو آپ کو تو رب قدیر نے وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا فرمائی کہ دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی کوئی ہے،
हिमालय रजा का है, ये सिंध देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। 1000 किताब लिखकर आपने अहले ईमान के अकीदे की जो हिफाजत फरमाई, तो दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहु ने बातिल फिरकों की तरदीद में जो अजीम शान किताबें तहरीर फरमाई, आज उम्मते मुस्लिमा के लिए वो अजीम शान जखीरा है। एक मौके पर एक आलिम दीन ने आपसे पूछा था कि आप किस काम में मसरूफ रहते हैं, तो आपने फरमाया फकीर के यहाँ 3 काम होता है, इसके जिम्मा 3 काम है। एक काम है फतवा नवेशी, दूसरा काम है तसनीफ व तालीम, और तीसरा काम है बातिल फिर वहाबियत का रद्द करना। ये आला हजरत ने फरमाया ये 3 काम यहां से किए जाते हैं। खुदा का शुक्र है आला हजरत को ये काम खुद अपनी तबीयत की वजह से करने के लिए किसी ने नहीं उभारा था। फरमाते हैं ये काम बारगाह मुस्तफा से हमें दिया गया है। गोया बातिल फिरके का रद्द करना इमाम अहमद रजा के खानदान में ये रसूल पाक के हुक्म से आया है, और अल्लाह का करम है कि आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम, मुफस्सिर आजम, और फिर मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत वारिस उलूम आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस काम को इस खूबी से अंजाम दिया कि दुनिया पुकार उठी, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चढ़ा, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, अजमते हुजूर ताज शरिया। हर दौर में तरदीद के लिए अलग अलग मैदान। जाहिर सी बात है इस वक्त फिरक़े मुअतज़िला जब बज़ाहिर है नहीं, तो उसके रद्द पर जोर सर्फ करने का क्या माना। जो फिरका जिस दौर में मौजूद होता है, आलिम रब्बानी उसका ज्यादा रद्द करता है। हुजूर ताजुश शरिया का ये दौर है। इस दौर में कैसे कैसे फितने पैदा हुए आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस फकीर से मुतअद्दिद बार फरमाया 2 फितने इस वक्त बहुत ही अहम हैं। एक फितने राफिजियत और एक फितने सुलह कुल्लियत। इन दोनों फितनों के बारे में हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी तशवीश का इजहार किया। आज हम ये देख रहे हैं गांव गांव राफिजियत फैल रही है। सुलह कुल्लियत का हाल ये है कि वो खानकाह में घुस गई, दरसगाह में घुस गई, पीरों के दिलो दिमाग में घुस गई, और तसव्वुफ का एक बेहतरीन नाम दे करके लोगों को उसकी तरफ माइल किया गया, और ये ज़हन दिया जा रहा है हम सूफी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। इस तरीके से आज न जाने कितनी खानकाहें सुलह कुल्लियत की गोद में चली गई। ऐ मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया, आपकी तुरबत पर रहमत और नूर की हजारों बारिश हो कि आपने सुलह कुल्लियत की तरदीद में अपने ज़बान को जिस तरह से चलाया, उसका नतीजा है कि हमारा ईमान चमकता और दमकता दिखाई दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर ताजुश शरिया, उनसे हुजूर ताजुश शरिया। आप एक शेर में फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं हो सकता, सुलह कुल्ली अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता। जो तहारत व नजासत को एक करे, जो ईमान और कुफ्र को एक बताए, जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ो। एक तहरीक चल रही है, बल्कि अब तो नाम बनाम लोग कहने लगे हैं कि वहाबी की इक्तिदा करने में कोई हरज नहीं है। नाम बनाम कहने लगे हैं देवबंदी अगर आपकी कुर्बानी में शरीक हो जाए तो कोई हरज नहीं है। ए मेरे ताजुश शरिया, निकाबे रुकुलतिये और ऐसे सुलह कुल्लियों के लिए फिर कोई ज़रबे कारी लगा करके हम सबके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कीजिए। हम ये देखते हैं हुजूर ताजुश शरिया का रूप लोगों पर इतना गालिब था कि डर के मारे बहुत सारे लोग दुबके रहते थे, लेकिन जो ही ताजुश शरिया इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, वो सुराख से बाहर आ करके डंक मारने का काम करने लगे। लेकिन इमाम अहमद रजा का शेर सबको जगाने के
सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हुजूर ताजुश शरिया अगरचे हमारी ज़ाहिरी निगाहों से ओझल है, मगर जलवे ताजुश शरिया तो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, तजल्लियात ताजुश शरिया तो हमारी निगाहों के सामने है। ये बुजुर्ग शख्सियतें, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर, मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की जबान से चुपके चुपके सुन लेता हूं कभी कभी, वो तो फितना फैलाते हैं। मैंने सोचा जरा करीब से देखा जाए तो हुजूर ताजुश शरिया के बारे में भी बाज लोग ऐसे ही जुमले कहते थे, लेकिन उनका हाल ये हुआ, कसनमी पुरसत की भैया की स्त्री, कहाँ के हो, कितने काबिल हो, कितने बड़े राइटर हो, कितने बड़े शायर हो, कितने बड़े मुहद्दिस हो, कितने बड़े मुफक्किर हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरे ताजुश शरिया का हाल ये है, रब्बे कदीर ने वो मकबूलियत आम्मा अता फरमाई कि बच्चों की जबान पर भी ये शेर रहता है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अबरे रहमत उनके बरकत पर गोहरबारी करे, हशर तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। हुजूर ताजुश शरिया ने फिरक़े वहाबियत का रद्द फरमाया। फतावा ताजुश शरिया पढ़ लीजिए, आपकी आंखें आसूदा हो जाएंगी। हुजूर ताजुश शरिया ने इस दौर के एक भयानक फितने, जिसको मौलाइयत का नाम दिया गया, देखते देखते न जाने कितने सुन्नी सही अकीदा नौजवान वो कहने लगे हम मौलाई हैं, हम मुआविया को नहीं मानते, वो अमीरुल मोमिनीन थोड़ी, वो तो अमीर शाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह। ये फितना बहुत तेजी से आबादियों में पहुंच रहा है। ये तूफान मोहब्बत अहले बैत के नाम पे घर घर पहुंचाया जा रहा है, खानकाहों में फैलाया जा रहा है। अगर आपने आला हजरत के मसलक को मजबूती से नहीं थामा तो फिर आपके ईमान और अकीदे का खुदा हाफिज। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र इस पर कीजिए कि रब्बे कदीर ने हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन अता फरमाया है। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र इस पर कीजिए कि रब्बे कदीर ने जमात अहले सुन्नत के अंदर एक अजीम कायद हुजूर ताजुश शरिया जैसा अता करके पूरी दुनिया के सामने इस सच्चाई को उसने जाहिर फरमा दिया कि दुनिया जिसके कदमों में आती है वो आला हजरत का शहजादा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बातिल फिरकों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग डरते हैं कि ये हमें कुछ कहे ना, एक तबका कहता है अपनी बात कहो, दूसरे का रद्द करने की क्या जरूरत है, क्यों नाम लेकर के रद्द करते हैं। बहुत पहले मैंने एक मजमून लिखा था, दावत तबलीग, उसूल दावत तबलीग और मुबल्लिग इस्लाम खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी। उसमें मैंने बहुत सारे शवाहिद दलाइल पेश किए थे कि दावत तबलीग के मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीके हैं। जब कहीं इस बात की जरूरत पड़ती है कि नाम लेकर के किसी का रद्द किया जाए तो उसे चाहिए कि तब्बत यदा अबी लहब की आयत को निगाहों के सामने रखे, और जब कभी तरदीद की जरूरत पड़े मजमूई तौर पर तो उसे चाहिए कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून की आयत को सामने रखे। जब कभी जरूरत पड़े, वक्त और हालात ये कहें कि दोनों बातों का रद्द होना चाहिए तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे की जिद और एक दूसरे के मुनाफी और मुखालिफ हैं, और दोनों का इज्तिमा और इत्तेहाद ये हो नहीं सकता है। मसलन हरारत बुरूदत, ठंडी और गर्मी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का इज्तिमा नहीं हो सकता है। दिन और रात ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का इज्तिमा नहीं हो सकता है। तहारत और निजासत दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इसी तौर पर ईमान और कुफ्र, हक और बातिल दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों